اگر بیجا میری گفتگو مکمل ہونے سے پہلے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آگے بہت کچھ کہنے والا ہوں، اس لیے جب تک میری بات مکمل نہ ہو جائے تب تک اپنے جذبات کو قابو میں رکھے۔ سنیں میں کیا کہتا ہوں۔ میں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ اگر کوئی بعد والے دو پرچوں میں پاس اور پہلے دو پرچوں میں اگر رتی برابر بھی کمی رہ گئی تو ایسے بدبخت کو فلفل کر دیا جائے، یہی بات کی ہے نا۔ آئیے قرآن سنیں، اس پر سورہ حجرات 49واں سورہ ہے قرآن پاک کا، اور اس کی دوسری آیت کو کریں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو دیکھو تمہاری آواز بھی میرے نبی مکرم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو اونچی اونچی بلاتے ہو، بے تکلفی سے آوازیں دیتے ہو، فرمایا خبردار کبھی میرے محبوب کو یوں اپنے جیسا سمجھ کر آواز نہ دے بیٹھے۔ اچھا مولا اگر یہ غلطی ہو گئی، آواز اونچی کر رہی ہے، اپنے جیسا سمجھ کے بلا لیا، تو کیا ایک گناہ ہی ہے نا ہمارے کھاتے میں لکھ دینا؟ چلو ایک گناہ نہیں، کوئی 10 گناہ لکھ دینا، اس کے بدلے نیکیاں ہی کاٹ لیا تو سال کی کاٹ لینا، 6 مہینے کی کاٹ لینا، 2 سالوں کی کاٹ لینا۔ فرمایا نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے اگر آواز بھی اونچی ہو تو مولا ہوگا کیا؟ فرمایا کوئی 2-4 نیکیاں سال 2 سال کی نیکیاں نہیں کاٹوں گا۔ مولا پھر فرمایا فرمایا اگر اتنی معمولی سی بے ادبی بھی ہو گئی تو زندگی بھر کے سارے ہی اعمال حق۔ اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، اعمالکم، اعمال عمل کی جمع ہے، اور جب جمع مضاف بن جائے تو وہ جمع الجمع کا معنی دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے سارے ہی اعمال۔ جو نمازیں پڑھی ہوں گی، جو روزے رکھے ہوں گے، جو حج عمرے کیے ہوں گے، جو واضح تبلیغیں کی ہوں گی، جو چلے لگائے ہوں گے، جو دین کی خدمت نوکری کی ہوگی، فرمایا اگر ایک بار بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی ہو گئی، اپنے جیسا سمجھ بیٹھے، آواز اونچی کرنی، فرمایا اتنی بے ادبی ہونے کی دیر ہے، بس زندگی بھر جو نیکیاں کر کر کے اعمال کے پہاڑ بنائے ہوں گے نا، سیرت پر عمل کر کے، دین کی نوکری اور خدمت کر کے، فرمایا وہ ایک لمحے کے اندر سارا کچھ ہی رد کر دے، کچھ بھی پلے میں باقی، اور سارے اعمال اس بدبخت کے ضائع ہوتے ہیں جس کا ایمان ہی چلا۔ بھی مجھے بتائیں جب ادب ہی نہ رہا تو ایمان کہاں؟ ایمان تو نام ہی محبت، عشق اور ادب میں فنا ہو گیا، اعمال بھی گئے، ایمان بھی گیا، اور رہی صحیح کسر باری تعالیٰ نے نکال دیا۔ آگے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا سب کچھ برباد بھی کر دوں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہونے دوں گا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلنے دے گا۔ مولا اس کا کیا فائدہ، پتہ ہی نہیں چلنے دے گا۔ فرمایا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ لٹ گیا ہوں، بچے ہی کچھ نہیں، تو ممکن ہے معافی مانگنے آ جائے، رو پڑے، گڑ گڑا پڑے، ترس آ جائے اور اسے چھوڑنا پڑے۔ فرمایا میری غیرت کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ گستاخ میرے مصطفیٰ کا ہو اور پھر توبہ کی توفیق مل جائے۔ فرمایا سارا کچھ برباد بھی کر دیتا ہوں اور قیامت تک ایسے شخص کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند کر، اسے کہتے ہیں فل فیل۔ بات سمجھ آئی؟ اعمال میں کمی نہیں تھی، پہاڑ تھی، کمی کہاں ہے کہ بس بے ادبی ہو، آواز اونچی کر بیٹھا، اپنے جیسا سمجھ۔ فرمایا بچے کا کچھ نہیں، سب کچھ ہے۔ اب اس کے برعکس میں نے ایک اور چیز بتائی، اور وہ یہ بتائی کہ اگر پہلے 2 پرچوں میں پاس محبت اور ادب میں کمی نہ رہے، ادھر پورا نکلا، اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے عمل کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، میں یہ بات تو کہہ نہیں رہا، اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو کملی والے آقا کی محبت اور ادب کے صدقے بالآخر بیڑا پار کر۔ آئیے اس پر بھی قرآن سناتا ہوں تاکہ بات کچی نہ رہے۔ اسی سورہ حجرات کی 3 آیت کو ایک ہی جگہ پر دونوں مسئلے، 3 آیت میں باری تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میں ایک لفظ کا معنی بتاتا ہوں، ورنہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، آیت کوئی پڑھی ترجمہ اپنی مرضی کا سنا نہیں چاہیے، عوام بیچاری کو کیا پتا کیا پڑھا ہے اور کیا ترجمہ کیا، ایک لفظ پہ غور کریں۔
فرمایا ان الذین، اس کا معنی ہے بے شک وہ لوگ، کون؟ یغضون اصواتہم، جو اپنی آوازوں کو پست کر دیتی ہیں، نیچے کر دیتی ہیں، آہستہ کر دیتی ہیں۔ کب؟ عند رسول اللہ، جب وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ اقدس میں۔ فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جب وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئیں تو ادباً حیاءً اپنی آوازوں کو پست کر لیں، آہستہ کر لیں، نیچے کر لیں، کہ بارگاہ رسالت آ گئی، اب اونچی بھی اونچی نہیں بولنا۔ ان کے لیے باری تعالیٰ نے پہلا اعلان کیا اولئک، یہ کلمہ حسر ہے، میں پہلے شروع میں بتا چکا۔ فرمایا یہی وہ لوگ الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو خدا منتخب کر کے چن کر دلوں کا تقوی۔ فرمایا جو آئے بارگاہ رسالت میں ادباً، جنہوں نے آوازیں آہستہ کر لی، ان کا پہلا صلہ یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو چن کر تقوی کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ اتنی بات کر کے اگلی بات بڑے قابل غور ہے، لفظ صرف دو ہے۔ آگے فرمایا لہم مغفرت، اس کا معنی ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، معافی ہے۔ یہ جو فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کن کے لیے مغفرت کی بات ہو رہی ہے؟ وہ بات پلے پڑی ہے؟ کن کے لیے؟ جو بارگاہ رسالت میں آئے تو جنہوں نے اپنی آوازیں آہستہ کر لی تھی، نیچے کر لی تھی۔ ابھی بات انہی کی چل رہی ہے۔ فرمایا وہ جنہوں نے آوازیں نیچے کر لی، ان کے لیے فرمایا لہم مغفرتن، پھر ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے۔ اہل علم پھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کلمات کا سادہ یہ معنی کر دیا جائے نا ان کے لیے مغفرت ہے، تو یہ معنی بھی درست نہیں۔ لہم کا پہلے آنا اور مغفرت کے لفظ کا بعد میں آنا، ان دونوں لفظوں کی ترتیب کے اندر بھی ایک حصر ہے۔ آپ کو آسان کر کے بتا، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر کہتے ہیں ایاک نعبد، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مولا ہم تیری، زور سے بولیں، یہ معنی نہیں ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ اب کسی بھی ترجمے کو جا کے پڑھ لیں، کسی مکتبے سے دیکھیں، کوئی پابندی بھی نہیں لگا، اور آپ کے ذہن میں ابھی آ جائے گی بات جب میں کروں گا۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، ہر مترجم نے لکھا ہوتا ہے ایاک نعبد، اس کا معنی ہے کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں نہیں، بلکہ کیا ہم تیری ہی پہ زور ہوگا۔ اگر آپ نے خالی کہا نا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تیری بھی کرتے ہیں، اور اگر کسی اور کی کرنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش۔ اور جب آپ نے زور دے کے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جب یوں کہا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مولا تیرے سوا کسی اور کی عبادت، صرف تیری عبادت کرتے۔ اس ہی نے آ کے معنی کو اتنا بدلا۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ پہلے مجھے اتنا بتا جی، یہ جو ہی ہے نا، ہی اس کو کہتے ہیں حسر۔ اس کو ذرا بند کر دیں ایک سیکنڈ۔ تو ہی کو حسر کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح باری تعالیٰ نے فرمایا لہم مغفرتن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے، بلکہ باری تعالیٰ حسر کے انداز میں فرما رہے ہیں لوگوں مغفرت، بخشش اور معافی یہ تو میں نے بنائی ہی مصطفیٰ کرنے والوں کے لیے۔ اس کے اندر حسر ہے۔ فرمایا ان کو بھی معاف نہیں کرنا تو اور کس کو معاف کرنا؟ فرمایا معافی بنائی انہی کے لیے۔ اب لکسیاں والوں مجھے اتنا بتا دو، معافی ضرورت کس کی ہوگی؟ جس نے کوئی غلطی نہ کی ہو، کوئی گناہ نہ کیا، اسے معافی کی ضرورت ہے؟ کوئی بندہ یہاں اگر کھڑا ہو جائے، کوئی غلطی نہ کی ہو، میں کہوں جا تجھے معاف کیا، تو کی بات ہے بھئی؟ اس نے غلطی کوئی نہیں کی تو معافی کس بات کی؟ معافی اس کی ضرورت ہے جس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے۔ اور اگر باری تعالیٰ قرآن میں فرمائیں کہ بخشش، مغفرت اور معافی یہ میں نے بنائی ہی مصطفیٰ کا ادب کرنے والوں کے لیے، اس بات کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے، اور وہ یہ چھپی ہوئی ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تھا جو میری کوئی زندگی میں نافرمانی کر بیٹھا،
کوئی گناہ کر بیٹھا, کوئی اونچ نیچ ہو گئی حج عمرہ کرتے ہوئے, کوئی اور غلطی کر بیٹھا, مگر ایک خوبی تھی کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرنے والا تھا. تو فرمایا اس ادب کے صدقے اس کی ساری کمیوں کو معاف کر. اس لیے میں نے کہا کہ اگر پہلے 2 پرچوں میں پاس ہو جائیں اور خدا نہ کرے بعد والے 2 پرچوں میں کوئی کمی رہ جائے تو اس محبت اور ادب کے صدقے بالآخر بیڑا تو پار ہو گیا. یہ تو تھی عقیدی کی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی, مگر اب کان کھول کے سنے جو میں کہنا چاہتا ہوں. میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ جو معافی ہے, معافی جس کو معاف کر دیا, یہ معافی ایسی سمجھیں کہ جیسے وہ ترقی پاس نمبر, رعایتی نمبر دے کے پاس کیا جاتا ہے نا, ایسے ہی معافی والا ہے. سمجھ آتی ہے اس بات کی یا نہیں؟ معافی کا مطلب ہے کہ بندہ خود اپنے اعمال کے مطابق اس قابل نہیں تھا, بس کسی کے صدقے, کسی کے منہ کا حیا کرتے ہوئے اس کو معاف, چل تو بھی چلا جا. تو جو معافی کے ساتھ جائے گا رعایتی نمبر لے کر, چلا تو جائے گا جنت, مگر ڈگری وہ ملے گی جس پر سٹار بنا ہوگا. کیا بنا ہوگا؟ وہ اگلی کلاس میں تو چلا جاتا ہے, اور ادھر جب بات کریں گے جنت میں تو چلا جائے گا, مگر جا کر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. آقا کے سامنے بھی نظریں اونچی نہیں کر سکے. معافی لے کے آیا ہے, رعایتی نمبر لے کے آیا ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اچھی ڈویژن میں پاس ہو کے جائے, ہر کسی کو خوشی خوشی اپنا ریزلٹ کارڈ دکھائے, سند دکھائے, ڈگری دکھائے, ایسی کامیابی کے لیے بیک وقت 4 پرچوں میں پوری